السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگ؟ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو اطلاع دیجیے۔ جی ہاں مول صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھی بات، اچھی بات، شکریہ جزاک۔ آج شروع ہیں آج کا ایک نیا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جو ہے جی وعلیکم السلام، امید ہے کہ آپ لوگ فارم بھر دیے ہوں گے امتحان کا، یا اگر کوئی نہیں بھرے ہیں تو ابھی موقع ہے کہ آپ نظامیہ آ کر یا معہد آ کر فارم بھر دے سکتے ہیں۔ کل ہم لوگ جو ہے پڑھے تھے کہ مقتدی کی 4 قسمیں ہوتی ہے: مدرک، لاحق، مسبوق، مسبوق لاحق۔ مدرک کا مطلب یہ تھا کہ جو آدمی شروع سے آخر تک مکمل ادا کرے اسے مدرک کہتے ہیں، اور لاحق کا مطلب یہ کہ جو شروع سے تو تھے رہے لیکن درمیان میں جو ہے کوئی حدث، کوئی چیز لاحق ہو جائے۔ اور مسبوق کا مطلب یہ تھا کہ وہ آدمی جو لیٹ آئے، امام صاحب کی 1-2 رکعتیں ہو چکی ہے۔ اور مسبوق لاحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو آلریڈی پہلے سے تاخیر سے آئے تھے، نماز میں 1-2 رکعت کے بعد آئے تھے، پھر جوائن ہو گئے، پھر اس کے بعد دوران نماز ہی انہیں وضو کرنے یا کسی اور چیز کی ضرورت پڑ گئی کہ نماز سے علیحدہ ہو گئے، تو یہ مسبوق لاحق تھا۔ تو اس کے حوالے سے ہم کل پڑھے تھے، اور اس سے پہلے کی کلاس میں ہم جو فرائض ہے وہ 2 قسم کے بتلائے گئے تھے آپ، بیرونی یعنی باہر کے فرائض، نماز سے پہلے کے فرائض جس کو شرائط کہا جاتا ہے، شرائط نماز۔ 6 شرائط نماز کے بارے میں ہم پڑھے تھے، اور جو نماز کے اندر کے فرائض ہے جسے ارکان کہتے ہیں، ارکان نماز یعنی وہ فرائض جو نماز کے اندر ہے۔ تو ان فرائض کے بارے میں آج ہم کو پڑھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس ضمن میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے، نماز کے ارکان یعنی اندر کے فرائض یہ تقریباً 7 ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجدہ، قید آخرہ، نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا۔ ہم لوگ پہلے تکبیر تحریمہ کے بارے میں پڑھے تھے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر بولنا فرض ہے۔ اگر کوئی صرف ہاتھ اٹھا کر باندھ لے لیکن اللہ اکبر نہ بولے تو تکبیر ہی نہیں ہوگی، تکبیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز میں شامل بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں نماز میں شامل اس وقت ہوتے ہیں جب امام صاحب رکوع میں ہوں، تو جلدی میں کیا کرتے، سیدھا ہاتھ اٹھاتے، باندھ لیتے، رکوع میں جا کر اللہ اکبر بولتے۔ تو بتایا گیا تھا کہ ایسا بولنے سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ
ठहर कर बोलना फर्ज है। अगर आप रुकू में झुककर अल्लाह अकबर कहेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो ठहर कर अल्लाह अकबर बोलना चाहिए, उसके बाद आप रुकू में जा सकते हैं। अगर रुकू में जाने के बाद इमाम साहब के साथ एक तस्बीह के बराबर सुबहान अल्लाह या सुबहान रब्बिल अज़ीम या एक तस्बीह के बराबर भी आप इमाम साहब के साथ रुकू में रहे तो मतलब यह है कि आपको रकात मिल गई। अगर इतनी देर भी एक तस्बीह के बराबर भी आप खड़े इमाम के साथ रुकू में नहीं थे तो उसका मतलब यह है कि आपको रकात नहीं मिली। उम्मीद है कि आप ये मसाइल समझ रहे होंगे। उसके बाद हमको जो है दूसरा जो फर्ज था, फर्ज दुवम, रुकन दुवम यानी क़ियाम जिसे कहते हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ना। आप लोगों को आवाज पहुंच रही है मेरी? सर जी आदि साहब आ रही है। मेरे को आप लोगों की आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। उम्मीद है कि मेरी आवाज आप लोगों को सही पहुंच रही होगी। तो क़ियाम जो है फर्ज है, ठहर कर नमाज पढ़ना। तो फर्ज किसमें है? तो बता रहे हैं कि नफिल के अलावा जितनी नमाजें हैं, नफिल के अलावा जितनी नमाजें हैं यानी 5 वक्त फराइज नमाज, सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब नमाज, इन तमाम नमाजों में ठहरना, क़ियाम करना फर्ज है। मगर शर्त है कि कोई उज़्र ना हो, कोई उज़्र नहीं होना चाहिए। तो फर्ज है ठहर कर नमाज पढ़ना। और ये किसके लिए? मर्द के लिए भी ठहरना है और ख़वातीन नमाज पढ़ रही हैं तो उनको भी ठहरने का ही हुक्म है। यानी ये इसमें यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है कि ख़वातीन जो है बैठकर नमाज पढ़ सकती है और मर्द हज़रात ठहर कर नमाज पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बल्कि मर्द हज़रात को भी ठहर कर नमाज पढ़ना है और ख़वातीन को भी ठहर कर क़ियाम करके ही नमाज पढ़ना है। तो किसमें फ़राइज़ 5 वक्त नमाजें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और जो सुन्नतें हैं उसमें, वाजिब नमाज में, इसमें ठहरना फ़र्ज है। हाँ चलिए, हम पढ़ रहे थे कि क़ियाम करना जो है ये फ़र्ज है और मर्द हज़रात के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। हाँ अलबत्ता कोई उज़्र है। उज़्र का मतलब ये कि बीमारी है या फिर निहायत ही बूढ़ा शख्स है और इतनी कमज़ोरी है कि ठहरेंगे तो गिर जाएगा। यानी बीमारी या कमज़ोरी की हालत क्या है, किस तरह बीमारी होनी चाहिए? बोले कि बीमारी की यह हालत है कि साहिब अगर ठहर के नमाज पढ़ना शुरू करे तो गिर जाते, इतने बीमार है। तो उनको जो है इजाज़त दी गई कि वो साहब ठहरने के बजाय बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। अपने पास क्या होता है, बहुत सारे लोग जो बैठकर नमाज पढ़ते, उनको देखा जाए तो 1 घंटा ठहर कर बातें कर लेंगे, आधा घंटा 20 मिनट ठहर के बात कर ले सकते हैं। लेकिन जब नमाज का मसला आ जाए तो भाई मैं बीमार हूँ, बैठ के पढ़ना है मेरे को, तो ऐसा नमाज ही नहीं होगी। नमाज में
ٹھہرنا فرض ہے، لہذا کوئی بھی ہو، چاہے خواتین میں ہو یا مرد حضرات میں ہو، ٹھہرنا فرض ہے، ٹھہر کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین جو ہے ضعیف خواتین بھی ہوتی ہے، اگر وہ بیمار ہے، اور بیمار کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا گیا، بیمار مطلب اتنا بیمار ہونا کہ ٹھہرے تو گر جاتے، اٹھے تو بیٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھے تو اٹھنے کی طاقت نہیں، اتنے بیمار ہیں، تو ان کو بولا جائے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لو۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ اچھے، جی مول صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مول صاحب آج کوئی آواز نہیں کر رہے ہیں؟ جی مول صاحب آ رہی آواز۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے قیام، قیام فرض ہے، یہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا فرض ہے قراءت کرنا، یعنی قرآن شریف کی کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے، آیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہاں پر آپ کو فرض بتایا جا رہا ہے، سنت یہ تو الگ ہے کہ سنت یہ ہے کہ فلاں سورت پڑھے، سنت یہ کہ فلاں اتنی آیتیں پڑھے، وہ سنتیں الگ ہے۔ یہاں پر آپ کو صرف فرض بتا رہے ہیں کہ کم از کم قرآن کی کہیں سے بھی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت، اس میں خاص نہیں بول رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پڑھی ہے، سورہ اخلاص کی پڑھو، کچھ نہیں بول رہے ہیں، کہیں کی بھی ایک آیت پڑھنا فرض ہے، کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے، آیت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیسا بھی ہو۔ اور جو ہے قرات جو ہے فرض نمازوں کی صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے، قرات کرنا، قرآن شریف پڑھنا۔ یہاں پر فرائض کی بات ہو رہی ہے، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ سنتیں واجبات اور الگ ہے، فرائض کی بات ہو رہی ہے، فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ تو فرض یہ ہے کہ 2 رکعت ابتدائی 2 رکعتوں میں فرض ہے، باقی کے 1 رکعت تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں قرات کرنا نہیں ہے، واجب یا سنت ہو گئی، لیکن فرض کی بات چونکہ چل رہی ہے تو فرض نہیں ہے، تو قراءت کرنا، قرآن پڑھنا صرف پہلی 2 رکعتوں میں فرض ہے، اور جو ہے وتر کی اور نفل نمازوں کی سب رکعتوں میں فرض ہے۔ فرائض میں کتنی رکعتوں میں فرض ہے آپ کو بتا دیا گیا، فرائض میں صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے، اور وتر اور نفل نمازوں میں اور جو سنت نماز ہے ان تمام نمازوں میں جو ہے قراءت کرنا فرض ہے۔ جی قرات کرنا فرض ہے۔ بہر کوئی کچھ بول رہے ہیں، لیکن یہاں پر میرے کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے، السلام علیکم پتہ ورحمۃ اللہ نہیں۔ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب وہ آخری تاریخ کب ہے بولے تھے امتحان کی؟ 1 منٹ 1 منٹ 21 فروری بولے تھے شاید۔ 1 منٹ۔ ہاں جی، اب آواز آ رہی میری؟ ہیلو، جی آ رہی ہے حضرت۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب تک آپ لوگوں کی آواز میرے کو نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور میرے کو اطمینان بھی نہیں ہو رہا تھا کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ ہاں تو بہت کم آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے مول آواز؟ صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی، پہلے کلیئر آ رہی تھی۔ اچھا تھا میں پہلے بہت کم آ رہی۔ ایئر فون نہیں لگایا تھا، اب ایئر فون لگایا ہے تاکہ آپ کی آواز اچھی سن سکوں، نہیں تو سمجھ میں میں آ رہا ہوں بہرحال صاحب۔ ایئر فون نکال دیتا ہوں۔
आ रही बाजी। पहले मैं एयरफोन नहीं लगाया था, अब लगाया था, अब क्लियर आ रही तो है मौल मेरी साहब? आवाज़ पहले आप लोगों की नहीं आ रही थी, लेकिन एयरफोन से मालूम है कि आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं फिर उसको निकाल दिया हूँ। जी चलिए, मैं बता रहा था कि क़िराअत जो है सही हरूफ के साथ अदा होनी चाहिए। अगर सही लगता है कटोरी लेकिन है फिर मौल भी साहब, आवाज कट गलत रही है। पड़े। मौल साहब आवाज कटा दी, जी, कट होते हुए आ रही। कट हो रही है आवाज़? जी मौल साहब। आवाज़ कट हो रही क्या? जी मौल साहब, आवाज कटोरी मौल साहब, आवाज़ कट हो रही है। सही बोल रहा हूँ ना बाजी में? जी चलिए कोशिश करेंगे। तो बहरहाल बता रहे हैं कि जो आदमी कादिर है, सही कुरान पढ़ सकता है, उसके बावजूद भी अगर कुरान सही ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। यानी जो आदमी को मालूम है कि यहाँ पर इस तरह पढ़ना है, जानते बूझते अगर गलत कुरान पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। साहब तजवीद से पढ़ना जरूरी है। मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज में क़िराअत ना करे, यानी जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे मौके पर मुक्तदी को जो है सूरह फातिहा, सूरह ज़म्मे सूरा नहीं पढ़ने का है, खामोश खड़े रहना है। इमाम साहब सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा पढ़ लेंगे। अब बाकी जो भी तस्बीह पढ़ना है, रुकू में, सजदे में, क़ैदे में, वो सब जो है दोनों भी पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ क़िराअत की बात हो रही है। क़िराअत किससे कहते हैं? सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा पढ़ने को। तो ये सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा सिर्फ इमाम साहब पढ़ेंगे, पूरे लोग सुनेंगे। मौल साहब, जी वो पहली रकात अगर मेरी छूट गई, मैं मुक्तदी हूँ, तो जब मैं पढ़ूंगा एक रकात छूटी, तो क्या मेरे को सूरत मिलाना पड़ेगा क्या सूरह फातिहा के बाद? हाँ, बिल्कुल मिलाना पड़ेगा। यानी आप एक रकात छूटने के बाद लास्ट में सलाम फेरने के बाद उठकर जो है वो एक रकात पढ़ रहे हैं, तो आपको सूरह फातिहा भी पढ़ना है और जो है ज़म्मे सूरा भी पढ़ना है। इसी तरह मौल साहब, वो मिसाल के तौर पर अगर 4 वाली रकात नमाज पढ़ रहे हैं हम, तो इमाम देखिए, साहब सवालात अपन जो है बाद में लास्ट में रख लेंगे, पूरे मसाइल पढ़ लेंगे। तो ये जो है क़िराअत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि क़िराअत जो है तो आपको क़िराअत जो फ़र्ज़ है बल्कि मालूम हुआ, तो इसमें से आपको ये बात सबसे पहले अहम ये है कि कम अज़ कम एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है। चाहे कहीं से भी हो, कोई भी आयत हो, एक कम अज़ कम एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है। और जो है फ़र्ज़ नमाज़ें जो है 5 वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ें, उनकी 2 रकातों में पढ़ना फ़र्ज़ है, और जो भी नफिल है वाजिब है, सुन्नत है, उनकी तमाम रकातों में पढ़ना फ़र्ज़ है। तीसरी अहम बात ये मालूम है कि मुक्तदी जो है क़िराअत नहीं करेगा। जो मुसल्ली पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो क़िराअत नहीं करेंगे, बल्कि गौर से सुनेंगे, इमाम साहब क़िराअत कर लेंगे। ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है चौथा फ़र्ज़ नमाज का ये था रुकू करना। रुकू यानी इस कदर झुकना कि दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, इस कदर झुकने को जो है रुकू कहा जाता है। सुन्नत का तरीका अलग है कि सुन्नत के मुताबिक रुकू किस तरह करना वो अलग है, लेकिन फ़र्ज़ क्या चीज़ आपको बता रहे हैं। फ़र्ज़ ये है कि कम अज़ कम दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, इस कदर झुकना फ़र्ज़ है। अगर कोई साहब बैठकर रुकू करने में पेशानी जो है घुटनों के बराबर है, यानी कोई बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई पेशेंट है, बीमार है, बैठ के नमाज पढ़ रहे, तो उनका रुकू कैसा होगा? तो इस कदर झुकना कि उनकी पेशानी जो है घुटनों के बराबर आ जाए, घुटनों के बराबर उनकी पेशानी आ जाए, तो ये जो है रुकू हो जाएगा। और जो है अगर कोई साहब कुबड़ा हो, कुबड़ा जिससे यानी जिसकी पीठ हमेशा झुकी हुई रहती, कुबड़ा यानी ऐसा आदमी कहा जाता है जिसकी पीठ हमेशा झुकी हुई रहती। अब वो रुकू में जाना चाहे तो कैसा करना? तो उसका तरीका बता रहे कि सिर्फ सर का इशारा करे, सर को थोड़ा हिला दे, तो वो उसका रुकू हो जाएगा। उनको मजीद झुकने की जरूरत नहीं है। तो ये रुकू के बारे में बताया गया। उसके बाद जो है
سجدے کے بارے میں بتا رہے کہ سجدہ کرنا بھی فرض ہے. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے سر کو زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی، ایک گھٹنا، دو پیروں کے گھٹنے، پاؤں کی انگلی، یہ جو ہے زمین پر لگنا چاہیے. اگر دونوں پاؤں کے پورے انگلیاں جو اٹھے رہے تو سجدہ نہیں ہوگا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر دونوں پیر کو سجدے میں اٹھا لیا جائے، یعنی انہوں گھٹنے لگا دیے، سر تو سجدے میں ہے لیکن پیر جو زمین پر رہنا تھا اڑ گئے. بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر پیر اڑ جائے تو سجدہ نہیں ہوگا. ہر دو سجدے ہیں. اب یہاں پر بتا رہے کہ سجدہ کرتے وقت جو ہے کتنے پارٹس آف باڈی زمین پر لگنا چاہیے، کتنے جسم کے اعضاء زمین پر لگنا ہے. تو بتا رہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہونا چاہیے، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، یہ ہو گئے پیشانی 7. یعنی 7 چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے. پیر کے تمام ہوں گے عامل صاحب، پیر کے تمام 5 کے 5 5 کے 5 انگلیاں جو ہے رکھنا. اب میں یہاں پر جو ہے ابھی ایک منٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں، تو دونوں پیر 2 چیزیں ہوں گی، دونوں گھٹنے 2 یعنی 4 ہو گئے، دونوں ہاتھ 6 ہو گئے، پیشانی 7. تو 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا، زمین پر لگانا سجدے میں ضروری ہے. پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر لگنا چاہیے، پیشانی کے ساتھ ناک ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ 7 چیزیں جو ہے زمین پر سجدے میں لگانا ہے. اب بھی بتا رہے ہیں کہ ایک منٹ، اب دیکھیے یہاں پر اور ایک بات یہ ہے کہ کم از کم اگر ایک انگلی لگا رہے ہیں، پیر کی ایک انگلی زمین پر لگا رہے ہیں تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا. یعنی ہر پیر کی ایک انگلی زمین پر لگا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ فرض ادا ہوگا. حضرت لیکن سنت یہ ہے کہ پوری انگلی زمین پر لگنا چاہیے. حضرت صرف انگلی لگنا سنت کیا ہے؟ انگلیوں کو قبلے کی طرف ہونا ہے. ہاں قبلے کی طرف ہی کرنا ہے، لیکن زمین پر لگنا یہ بات ہو رہی ہے. زمین پر لگنا یہ بات ہو رہی ہے کہ زمین پر لگنا جو ہے اگر ایک بھی اگر لگ جائے تو فرضیت ادا ہو جائے گی. لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ پورے انگلیاں جو ہے زمین پر لگنا چاہیے. اب لگنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو، یہ مطلب ہے. اور بتا رہے ہیں کہ اگر پیشانی زمین پر رکھنے میں کوئی مسئلہ ہو، جیسے زخم یا پھنسی پیشانی پر ہو، تو آنکھ زمین پر لگا رہے ہیں تب کافی ہے. لیکن بغیر کسی ریزن کے، عذر کے، مجبوری کے بغیر، پرابلم کے بغیر اگر ناک لگا رہے ہیں تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. ہاں اگر کچھ تکلیف ہے، زخم ہے پیشانی پر یا کوئی اور چیز ہے نہیں لگا سکتے ہیں تو ناک بھی لگا دے تو سجدہ ہو جائے گا. دوسری اور سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ جو ہے ایسی چیز پر کرنا چاہیے جو سخت ہو اور جمی رہے. یعنی سجدہ جو ہے نرم چیزوں پر نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ایسی نرم چیزیں کہ جو ہے اس پر سر رکھ رہے ہیں تو زمین کی سختی معلوم نہیں ہو رہی ہے، زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی ہے، ایسا نرم ہو تو اس پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. سجدہ کر رہے ہیں تو ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ اس زمین کی سختی وہ محسوس ہو.
نہیں مول صاحب، آج کل مساجدوں میں جو جانماز ہوتی ہیں اکثر ہاں نرم زیادہ مساجد ہوتے ہیں. وغیرہ میں غالین وغیرہ جو رہتی ہے وہ اکثر ایسی ہونا چاہیے کہ وہ سخت ہو کہ اس سے جو ہے کچھ سختی معلوم ہو، ایک ہی جگہ پر پیشانی ٹھہر سکے. اگر وہ نرم ہے، پیشانی اوپر نیچے ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر ٹک نہیں پا رہے ہے اور یا پھر زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا. اسی واسطے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس قدر نرم و نازک جانماز لے لیتے ہیں کہ بہت نرم و نازک ہوتی ہے. سر اگر پیشانی جو ہے زمین پر لگائے تو حرکت کرتے رہتی، نیچے پر ہوتی رہتی، یا پھر زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. سجدہ ادا ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ جس پر ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ جو ہے سخت ہونا چاہیے اور پیشانی جمی رہنا چاہیے ایک ہی جگہ پر، اور جو ہے کم از کم جو ہے زمین کی سختی محسوس ہونا چاہیے. اگر پیشانی ایک جگہ پر نہیں ٹھہر پا رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، پیشانی اوپر نیچے ہو رہا ہے نرمی کی وجہ سے، یا زمین کی سختی محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ بہرحال سجدے کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہے. سجدہ کیا ہے، سجدے میں کیا کیا چیزیں زمین پر ٹکنا چاہیے. مول صاحب جی اگر بیماری کی وجہ سے نماز کی حالت اگر چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تو سجدہ نہیں کر سکتے، تب تکیے پہ رکھ کے کر سکتے کیا؟ اتنا جھک نہیں سکتے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تکیہ جب بول رہے ہیں ہوتا. آپ؟ ہاں مول صاحب چیئر پہ تکیے رکھ کے، اب سرجری ہوئی سو دیکھیے ہے تب تکیہ رکھنا نہیں ضرور کر نہیں ہے. سکتے. اس ایسے موقع پر پیشنٹ ہو تو صرف سر کو جھکانا ہے، یعنی سر کو جو ہے پیروں کی قریب تک کرنا ہے، تکیے پر لگانا ضروری نہیں ہے. اپنے پاس جو ہے طریقہ ڈسٹرکٹ وغیرہ میں چلتا گاؤں میں کہ سامنے سجدہ کچھ تو رکھ لیتے تھے، تو بہرحال جی وہ رکھنا ضروری نہیں، میں بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے. صرف سر جھکانا، پیروں کے قریب آ جائے اس قدر جھکنا یہ فرض ہے، اور اتنا جھک رہے ہیں تو بس کافی ہے. اب وہ تکیہ ہونا یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے، تکیہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی مول صاحب. جی اب آگے دیکھیے قاعدہ آخرہ بھی فرض ہے. یعنی نماز کی دو عموماً جو ہے 3 رکعت ہو یا نماز میں 2 قاعدے ہوتے، تو پہلا قاعدہ فرض نہیں ہے. دوسرا قاعدہ جو ہے لاسٹ کا جو قاعدہ ہوتا ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی، تو لاسٹ کا جو قاعدہ ہے وہ فرض ہے. اور جو ہے کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے؟ اتنی دیر کے جس میں اتحیات پڑھ سکے، اتنا فرض ہے. باقی درود پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا وہ سنتوں میں آتا ہے، فرائض میں نہیں آتا ہے. تو کم از کم اتنی دیر بیٹھے کہ جس میں اتحیات پڑھ سکے، اتنا بیٹھنا فرض ہے. تو قاعدہ آخرہ بھی فرض آپ کو معلوم ہو گیا. اور لاسٹ میں ہے کہ نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کو ختم کر دینے والا ہو، جیسے السلام علیکم کہنا یا قبلے سے پھر جانا. یہ بھی جو ہے یہ کام کر کے نماز کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ جو ہے آپ کنٹینیو کرتے رہتے ہو، چلتے رہتی ہو سیڑھی، یہ ویڈیو ختم ہوا پھر دوسرا ویڈیو آیا تھا نہیں، ایسے جو چلتے رہتی ہو تو السلام علیکم بولتے کہ مطلب یہ کہ آپ نماز کو ختم کر دیے، نماز کمپلیٹ ہو گئی. تو لاسٹ میں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کو ختم کر دینے والا ہو. نماز کے تمام فرائض ہو گئے ہیں، کمپلیٹ ہو گئی، تو آپ ختم کرنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال یہ تقریباً 7 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے جو نماز میں فرائض کا درجہ رکھتی ہے، جن کو کرنا کمپلسری ضروری ہے. یہ میوٹ جی آپ سب یہ میوٹ کس کا آنے تھوڑا معاف کیجیے، آپ لوگوں کی آواز جیسا میں بتایا تھا بہت کم آ رہی ہے. اگر آپ میرے پاس مسئلہ ہے یا پھر آپ کے پاس ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکے تو آپ بڑی آواز سے بولیے یا پھر جو ہے پھر کوئی حل دیکھیں گے اس کا. مول صاحب آپ کی آواز کلیئر آ رہی. آپ لوگوں کی آواز میرے کو نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا مول صاحب آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. چلیے میں آگے چل رہا ہوں. بغیر
ٹائم ویسٹ کیے کہ میں آگے چل رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے سوال جواب کبھی دیکھ لیں گے. اب دیکھیے جو نماز میں فرائض ہے، جیسے قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، ان میں ترتیب بھی جو ہے ضروری ہے. یعنی قرات کو رکوع سے پہلے یا رکوع کو سجدے سے پہلے، ایسا جو جس کا جو انداز ہے وہ اس کو اسی مقام پہ کرنا، اسی ترتیب سے کرنا ضروری ہے. اگر آگے پیچھے کر دے، قرات کو رکوع سے پہلے یا رکوع کو پہلے کر لے، قرات کو بعد میں کر دے، یا رکوع کو سجدے سے پہلے ادا کرنا، یہ ایسا ترتیب بگڑ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی. تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک، شروع نماز سے لے کر پورا ختم تک جتنے بھی ارکان ہیں، حالت بیداری میں بیدار ہو کر ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی فرض جیسے سجدہ ہے یا رکوع ہے اس میں نیند آ جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا اور سجدے سہو بھی لازم آ جائے گا، ورنہ جو ہے نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اگر کوئی صاحب ایسے ہے کہ رکعت باندھتے کی نیند آ گئی، ان کو امام صاحب پوری نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے نیند کی حالت میں کمپلیٹ کر لی پوری نماز، تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو نماز پڑھنے میں جو ہے ضروری ہے کہ تمام اول سے لے کر آخر تک تمام جو فرائض بتائے گئے ہیں، ارکان بتائے گئے ہیں، وہ بیداری کے حالت میں ادا کرنا ہے. تو یہ اب تک ہم جو ہے پڑھ رہے تھے نماز کے فرائض کے بارے میں. تو نماز کے فرائض آپ کو کیا ہے معلوم ہو گیا ہے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قید آخرہ، نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا، یہ فرائض نماز یا ارکان نماز تھے. اب یہاں پر یہ ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نماز میں واجب کیا چیزیں ہیں. تو واجبات نماز الگ ہے، فرائض نماز الگ ہے. تو یہ ترتیب، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو یہاں پر تقریباً جو ہے نماز میں واجب کیا کتنی چیزیں بتا رہے ہیں، 12 چیزیں بتا رہے ہیں کہ نماز کے اندر تقریباً 12 چیزیں واجب کا درجہ رکھتی ہیں. تو نمبر 1 ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 2 ہے کوئی اور سورہ جسے ضم سورہ بولتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ، علم ترا کا پڑھیے یا کوئی اور پڑھیے. نمبر 3 ہے کہ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں جو ہے متعین کرنا، تعیین کرنا. میں اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا ہر ایک لفظ کے بارے میں. پھر چوتھا واجب ہے ترتیب کی رعایت کرنا، یعنی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے پڑھنا، آگے پیچھے نہیں کر دینا. یعنی سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ رہے ہیں، ضم سورہ پہلے پڑھ لے رہے ہیں، رکوع یا جو بھی نماز کی چیزیں ہیں اول آخر تقدیم آگے پیچھے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. تعدیل ارکان کرنا، تعدیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ سکون سے اطمینان سے نماز پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. قاعدہ اولا آپ کو بتایا گیا تھا کہ لاس کا قاعدہ فرض ہے، لیکن فرسٹ قاعدہ اولا جسے کہتے ہیں وہ واجب میں آتا ہے. اور تشہد پڑھنا یعنی التحیات للہ پڑھنا، اور قرات جہری یعنی جو مغرب جہر کہتے ہیں آواز سے پڑھنے کو، جو نمازوں میں آواز سے پڑھنا ہے وہ مغرب، عشاء، فجر، تو اس میں آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے. قرات سری یعنی آہستہ پڑھنا، جو نمازوں میں آہستہ پڑھنے کا ہے، عصر، ظہر وغیرہ، اس میں آہستہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اور لفظ سلام بولنا، یعنی نماز کے آخر میں جو ہے السلام کا لفظ یوز کرنا، یہ بھی جو ہے واجب ہے. اور وطر کی جو دعائیں قنوت ہے وہ پڑھنا بھی واجب ہے. اور عیدین کی نماز میں جو تکبیرات بولتے ہیں وہ تکبیر بولنا بھی واجب ہے. یعنی عیدین کی تکبیرات بولنا فرض نہیں ہے یا سنت نہیں بلکہ واجب ہے. تو ہر ایک کی تفصیل آئی ہے، آپ کو ہر ایک کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بتائیں گے آپ کو. بہرحال یہ 12 چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ 12 چیزیں واجبات نماز میں آتی ہے. یہ ہم کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ واجب اگر چھوٹ جائے تو کیا حکم الگ ہوگا. اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو حکم الگ ہوتا ہے.
تو کوئی چیز نماز میں ہم بھول کر چھوڑ دے رہے ہیں یا کوئی اضافہ کر دے رہے ہیں، کوئی ریپیٹ کر دے رہے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے. تو سنت کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو حکم الگ ہوگا، فرض کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو حکم الگ ہوگا، واجب کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو حکم الگ ہوگا، یا کوئی چیز چھوڑ دے رہے ہیں تو سنت فرض واجب ہو تو اس کا سب کا حکم الگ الگ ہوگا. تو اس واسطے ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز میں کون سی چیز واجب میں آتی ہے اور کون سی چیز سنتوں میں آتی ہے اور کون سی چیز فرائض میں آتی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ نماز میں جو چھوڑ دینے کا مسئلہ ہے، کوئی چیز چھوڑ دی جائے یا بھول جائے تو سجدے سے کرنے کے جو مسائل وہ پڑھیں گے. تو بہرحال یہاں پر ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز میں کون سی چیزیں واجبات، کون سے فرائض، کون سے سنتوں میں آتے ہیں. یہ 12 چیزیں ہیں جو واجبات میں آتی ہے. سب سے پہلے پڑھے تھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ جو ہے پہلا واجب ہے. یعنی سورہ فاتحہ کا فرض نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھنا ہے، یعنی فرض نماز کی 2 رکعتوں میں واجب ہے پڑھنا، اور باقی نمازوں میں باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں، یعنی باقی نماز یعنی نفل نماز ہو، سنت نماز ہو یا واجب نماز ہو، تو یہ جو دیگر نمازیں ہیں ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. تو آپ کو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور باقی جو بھی نمازیں ہیں ان میں جو ہے ہر ایک میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور اسی طرح جو ہے سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور جو ضم سورہ اس کو بعد میں پڑھنا، یعنی ترتیب اس میں بھی ضروری ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلے سورہ فاتحہ ہو اس کے بعد دوسرا سورہ ہو. بتا رہے کہ سورہ فاتحہ کو یاد کرنا ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر واجب ہے. یعنی سورہ فاتحہ ہر ایک مسلمان کو یاد رہنا چاہیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ یاد کریں. اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر وقت بہت کم ہے، نماز پڑھنے کے واسطے ہم شریک ہوئے لیکن جو ہے وقت بہت کم ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ ہوں گا تو نماز کا ٹائم ختم ہو جا سکتا. تو ایسے صورتحال میں جو ہے سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بجائے صرف ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں تو بھی فرض ادا ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ قراءت کرنا نماز میں فرض ہے، لیکن کتنا قراءت کرنا فرض ہے؟ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو فرض ادا ہو جاتا. لہذا اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں تو فرض ادا ہو جائے گا. صاحب اگر جس کو پڑھنے نہیں سورہ آتا انہوں فاتحہ کیا کو کرنا؟ کمپلیٹ پڑھنا واجب ہے، تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے حکم یہ ہوگا کہ چونکہ واجب چھوٹ چکا ہے تو نماز کا وقت گزرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ حکم یہی ہے کہ جس نماز کا واجب چھوٹ جاتا ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. جی کوئی کچھ صاحب بول رہے اگر تھے؟ جس کو پڑھنا نہیں آتا انہوں کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا؟ کسی کو نہیں آتا تو کیا نہیں آتا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تو اچھا پڑھنے نہیں آتا تو اس کا دیکھیے بہترین جواب یہ کہ یاد کر لینا، سیکھ لینا ہے. نہیں پڑھنے وہ نہیں آتا نہیں، تو کیا کریں گے؟ مطلب پڑھنے نہیں آتا مطلب یہ کیا بولتے، پڑھنے کی کوشش کرے تبھی زبان پہ نہیں چڑھتا. اچھا لکنت ہے بول رہے ہیں آپ؟ جی لکنت کی بات کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے ہم یہاں پر جو قراءت کے مسائل پڑھ رہے تھے وہاں پر ایک مسئلہ یہاں پر گزرا تھا، آپ کی آواز صاف نہیں آ اس رہی میں آپ کو بتایا یہ گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے، جی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے، ایسا کیوں؟ آواز آ رہی سے کٹ کے آ رہی. آپ دعا کریے، کٹ کے آ رہی ہے. آپ لوگ پورے تمام حضرات جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نیٹ کا مسئلہ آسان حل فرما دے گا. آپ کی دعا اگر رنگ لائی تو اس کا حل ہو جاتا. دیکھیے حل ہو گیا. بہرحال دیکھیے سورہ فاتحہ جو صاحب بول رہے تھے ابھی لکنت کے بارے میں کہ لکنت کی وجہ سے اگر کوئی غلط پڑھ رہے ہیں یا لکنت کی وجہ سے کچھ آیت الفاظ چھوٹ جا رہے ہیں تو تمام چیزیں معاف ہے. یعنی یہ مشکل اور مصیبت یا مرض کی وجہ سے، لکنت کی وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جو ہے 1-2 آیتیں چھوٹ جا رہی یا 1-2 حروف چھوٹ جا رہے ہیں، لکنت کی بنیاد پر چھوٹ رہے ہیں تو یہ معاف ہے.
اس آدمی کے لیے، خاص اسی آدمی کے لیے، دوسروں کے لیے معاف نہیں ہوں گے۔ اور جو ہے میں یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا، بہرحال سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم پڑھے تھے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور جو ہے فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، اور باقی جتنی نمازیں ہیں واجب، سنت، نفل، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کو یاد کرنا ہر مسلمان پر بھی واجب ہے۔ اور جو ہے سورہ فاتحہ کو پہلے اور دوسرے جو ضم سورہ ہے اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب پہلے ضم سورہ پڑھ لیے، علم ترا کا سورہ پہلے پڑھ لیے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر دوبارہ آپ کو ضم سورہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو پہلے ضم سورہ پڑھ لیے تھے علم ترا کا سورہ، وہ ادا نہیں ہوا۔ کیوں ادا نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کا مقام سورہ فاتحہ کے بعد ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کوئی غلطی سے پڑھ لیا، علم ترا شروع کر دیا، رکعت باندھتے کہ علم ترا پڑھ لیے، پھر بولے کمپلیٹ کرنے کے بعد یاد آیا کہ میرے کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھا، پھر الحمدللہ کو شروع کرے، والضالین تک پہنچے، پھر اور ایک مرتبہ ان کو علم ترا پڑھنا پڑے گی۔ تو سر اس میں سجدے سے وہ واجب ہو جاتا؟ ہاں، اب یہ ہے کہ یہ جو تکرار ہے، تکرار واجب، تغییر واجب، یہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے کہ سجدے سے کب کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، کیونکہ فرائض میں اگر کچھ تبدیل ہو جائے تو حکم الگ ہے، واجبات کا حکم الگ ہے، تو ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں وہ چیزیں آ جائیں گے۔ سر ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ تھا سر۔ جی سر اب جیسا امام صاحب کبھی رکعت بھول جاتے کہ دوسرے قاعدے میں بیٹھنا ہے، تو انہوں تیسری رکعت میں مل جاتے، پھر بعد میں دوسری اس میں ہی قاعدے میں بڑھ جاتے، جب پیچھے کے مقتدی لوگ لقمہ دیتے یا اللہ اکبر بولتے تو پھر انہوں بڑھ جاتے، تو وہ تو واجب ہے نا سر؟ اتحیات دوسری پہلے، رکعت کی بات بول رہے ہیں ہم نے۔ جی دوسری رکعت میں کے بعد اپنے کو اتحیات میں بیٹھنے کا رہتا، جو پہلا اتحیات رہتا اس میں بیٹھتے، وہ واجب ہے، اور جی تیسری رکعت جو ہے وہ فرض ہے، تو اپن فرض کو چھوڑ کے پھر واجب کے پاس کیوں آتے واپس؟ دیکھیں وہاں پر 3-4 مسئلے ہیں، آپ کو سب پوچھنا چاہ رہے کلیئر نہیں ہو رہا۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری رکعت میں قید اولیٰ میں اتحیات پڑھنے کے واسطے بیٹھے تو لمبا بیٹھ گئے، تیسری کے بعد نہیں اٹھے ہی نہیں، یا پھر جو ویسا نہیں جی ویسا نہیں سر۔ اب جیسا اب دوسری رکعت امام صاحب پڑھائے، دوسرا سجدہ ہو گیا دوسری رکعت کا، اب قاعدے میں بیٹھنے کا تھا، انہوں قاعدے میں نہیں بیٹھ کے تیسری رکعت اوپر ٹھہرا دینے کے بعد میں مقتدی لوگ لقمہ دیا اللہ اکبر جب یاد آیا تو انہوں پھر قاعدے میں بیٹھ گئے، ہاں، تو ایسا بیٹھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا۔ سجدے سے وہ واجب ہو جاتا۔ تو سر میں بول رہا ہوں کہ تیسری رکعت میں جب مل گئے، تیسری رکعت فرض ہے، پھر واجب میں کیوں گئے اپن دوبارہ؟ کون گئے بھائی؟ قاعدہ پہلا اولا قاعدہ جو ہے اس میں، ہاں وہی بول رہا ہوں میں کہ جی تیسری رکعت کے واسطے ٹھہر گئے تھے اور جی لقمہ دیے تو بیٹھ گیا ہے امام صاحب، جی تو جی نہیں جی بیٹھنا چاہیے۔ جو فرض ہے یعنی تیسری رکعت فرض ہے، جب اس میں لگ گئے ہیں، بزی ہو گئے، تو اسی کو ادا کرنا ہے، جی جی واپس نہیں آنا ہے، تو لہذا ہاں اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں تو ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ جی اوکے، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، کوئی پھر جو وہ قاعدہ چھٹ گیا اس کا کیا کرنا؟ ہاں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس کو سجدہ سہو کرنے سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی ہم جو ہے کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کن کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کیونکہ فرض میں چھوڑ گیا یا سنت چھوڑ گئی یا واجب چھوڑ گیا تو ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے، جی تو میں کل انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو مثلا اب یہ پڑھ رہے تھے کہ دیکھیے سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس کے بعد ضم سورہ کا ہے، دیکھیے یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کی کلاس ختم ہو جائے گی۔ ضم سورہ پڑھنا بھی جو ہے واجب ہے، مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا یہ بھی جو ہے واجبات میں آتا ہے۔ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں واجب ہے، سنت ہے، ان تمام کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ فرائض کے علاوہ ہر رکعت میں، سنتوں کی، واجبات کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اور صرف فرض میں صرف 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ اور جو ہے مطلب اگر 2 رکعت کے بعد جماعت میں شامل ہوئے، اس کے بعد باقی کے 2 رکعت میں ضم سورہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ جب ہم اٹھ کے ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی سلام پھیر دینے کے بعد، یعنی 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت کے بعد شامل ہوئے، ہم سب سے 2 رکعت پڑھ لیے، اب اٹھ رہے ہیں تو ہمارے شروع کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہے، تو شروع کی 2 رکعتیں میں ضم سورہ، سورہ فاتحہ 2 بھی پڑھا جائیں گا۔
اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو ضم سورہ ہے کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں ہونے چاہیے. جیسے سورہ کوثر ہے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 3 چھوٹی آیتیں ہوں، یا کوئی ایک بڑی سورہ یا کوئی بڑی آیت ہو کہ جس میں جو ہے 3 چھوٹی آیتوں کے برابر آ جا رہا، اتنا ہونا چاہیے. ضم سورہ میں جو ہے کم از کم 3 آیتیں ہونا ضروری ہے. اگر 3 آیتوں سے کم ہیں تو مکروہ ہوگا، مکروہ ہے. اگر ایک بڑی آیت ہے جیسے آیت الکرسی ہے کہ اور بڑی آیت ہے تو واجب ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی ایک ہی آیت ہے لیکن بہت بڑی ہے کہ وہ 3 آیتوں کے برابر ہو جا رہی، تو اس سے واجب ادا ہو جائے گا، کچھ فرق نہیں ہوگا. اور اسی طرح بتا رہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور ایک سورہ چھوٹا، کم از کم چھوٹا سورہ یاد کر لینا ہر مسلمان پر واجب ہے. تو بہرحال ہم ضم سورہ کے بارے میں پڑھے ہیں کہ ضم سورہ نماز میں پڑھنا واجب ہے. تو بہرحال آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی کل آگے مزید پڑھیں گے. جی سر، جزاک اللہ خیر. السلام ٹھیک ہے، علیکم. پھر انشاءاللہ کل ملیں گے. السلام علیکم. وعلیکم مل السلام. مول صاحب جی بولیے. صاحب اگر کوئی جاہل ہے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا مگر اس کو پڑھنے نہیں آ رہا تو وہ کیا کرنا؟ اور کیا پڑھنے نہیں آ رہا؟ مطلب جاہل ہے نا کوئی، اگر بھائی جاہل کی عمر کوئی یاد نہیں، بولو نا بھائی. جی کسی صاحب کو یاد نہیں ہے ایسا بولیے. اگر کسی صاحب کو یاد نہیں ہے، انہیں پڑھنا نہیں آتا تو انہیں کیا کرنا؟ پڑھنے نہیں آتا تو جب تک جو ہے یعنی مثال کے طور پر دیکھیے نہیں مول کوئی صاحب، غیر مگر مطلب ان کے زبان میں لکنت بھی ہے، انہیں پڑھ نہیں سکتے اور برین پرابلم کی لکنت وجہ ہے تو سے مسئلہ کچھ حکم بھی الگ یاد ہے. نہیں رہتا تو سنیے کیا سنیے، کرنا؟ لکنت ہے تو مسئلہ حکم الگ ہوگا. کوئی آدمی لکنت نہیں اچھا ہے، یاد نہیں کیا تو حکم الگ ہوگا. کوئی مسلمان نیا مسلمان ہے، نو مسلم ہے، ابھی اسلام لایا، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو اس کا حکم الگ ہے. سب کا حکم الگ الگ ہے. اگر آپ سب کو ملا دے رہے ہیں تو مسئلہ بگڑ جائے گا. اگر لکنت ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں تو لکنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آدمی یاد کر لیا لیکن پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اگر تو مول صاحب پڑھتے تکلیف پڑھتے جو کچھ ہے گالیاں نکل گئے تو؟ غلط پڑھ رہا ہے تو جی آواز صاف نہیں آ رہی مول صاحب کی. ٹھیک ہے، جانے کل بات کر لیں گے. جی ٹھیک ہے. مل صاحب ایک فجر کی سنتوں کے بارے میں ایک سوال. جی جی، اب ہم مسجد میں جیسے داخل ہوئے، امام صاحب فرض کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس وقت دیکھا گیا کہ بعض لوگ جب بھی آ کے پھر فجر سنت پڑھنے میں مشغول ہو جاتے. کیا حکم ہے مل صاحب؟ دیکھیے، جو سنتیں ہیں عام حکم یہی ہیں کہ جب جماعت شروع ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو جانا. اگر سنتیں پڑھنا ہے تو تھوڑا پہلے آئے تو سنتیں پڑھ لینا چاہیے. جب جماعت شروع ہو جائے تو جماعت میں شامل ہونا ہے. جی لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی بہت تاکید آئی ہے اور ہاں اس کو قریب کے واجب کے قریب قریب بتایا گیا. جی یعنی اتنی تاکید آئی، اتنی حدیثیں آئیں اس کے بارے میں کہ وہ قریب علماء سمجھے کہ وہ واجب ہو جاتی کیا ہے. تو اس کی تاکید چونکہ بہت زیادہ ہے تو اہل علم نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم فرض میں شامل ہو سکتے ہیں، اتنا وقت ہے کہ ہم سنت پڑھ لے کے فرض میں شامل ہو سکتے ہیں تو فرض کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کونے میں ٹھہر کے سنتیں پڑھ لے کے فوراً فرض میں شامل ہو جانا. اگر یہ اندیشہ ہے کہ ہم سنتیں پڑھیں گے تو فرض چھوٹ جائے گی تو فجر کی سنت چھوڑ کر فرض میں شامل ہونا ہے. تو اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت زیادہ سختی آئی ہے، اس وجہ سے اس کو اہمیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور جماعت شروع بھی ہو گئی ہے تو اس کو کونے میں جا کر پڑھنے کا حکم ہے. اور جو ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. اگر سنتیں پڑھتے پڑھتے مصروف ہو گئے کہ جماعت ختم ہو جائیں گی تو ایسے موقع پر نہیں پڑھنا ہے. اچھا مل صاحب، اگر کوئی سنت چھوٹ گئی پھر فرض کی نماز کے بعد وقت رہا تو